अमरीकी सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत बिलखुसूस हालिया जंग के दौरान सामने आने वाली रिपोर्ट्स ने आलमी मईशत और मालियाती निज़ाम पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के अहम बयानात से कबल मार्केट में गैर मामूली सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं, जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग के शुबहात को तक़वियत मिलती है। सदर ट्रंप की किसी सोशल मीडिया पोस्ट या इंटरव्यू के मंजरेआम पर आने से चंद घंटे और बाज़ औक़ात महज चंद मिनट पहले ही कारोबारी सरगर्मियों में मुसलसल और गैर मामूली इजाफे या मंदी का पैटर्न देखने में आया है। बयानात से पहले ही मखसूस अकाउंट्स की जानिब से पेशगोइयां और शर्तें लगाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर 9 मार्च 2026 शाम 6:30 बजे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। ठीक 45 मिनट बाद ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि जंग करीबन खत्म हो चुकी है। इस बयान के 1 मिनट बाद ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें 25% गिर गईं। डेटा के मुताबिक कीमतों में इस बड़ी कमी पर शर्तें ऐलान से करीबन 47 मिनट पहले लग चुकी थीं। यानी आसान अल्फाज में तेल की कीमतों में होने वाली इस तब्दीली से चंद मखसूस ताजिरों ने लाखों डॉलर कमा लिए। इसी तरह 23 मार्च को ईरान के बिजली घरों और पुलों को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी देने के सिर्फ 2 दिन बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान के साथ इंतहाई मुस्बत बातचीत हुई है। यह ऐलान न सिर्फ सिफारती मुबस्सिरों बल्कि ताजिरों के लिए भी हैरान कुन था। ट्रंप के बयान के सिर्फ 1 मिनट बाद तेल की कीमतें 11% तक गिर गईं और शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। हैरत अंगेज तौर पर अमरीकी सदर की पोस्ट से 15 मिनट पहले तेल की कीमत से मुतालिक पेशगोइयों पर गैर मामूली तौर पर बड़ी तादाद में शर्तें लगीं। इसी नौयत का रुझान इससे कबल भी देखने में आया जब ट्रंप टैरिफ के हवाले से बयानात देते थे। इन ऐलानात से पहले भी आलमी स्टॉक मार्केट्स में गैर मामूली तेजी या मंदी देखी गई, जबकि पैरेलल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ अकाउंट्स की जानिब से बड़ी बड़ी शर्तें भी लगाई गईं, जहां बदलते बयानात की बज़ाहिर पेशगोइयां करके लाखों डॉलर कमाए जाते रहे। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या ट्रंप दुनिया की सियासत के साथ साथ आलमी मईशत को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तेल की कीमतों से लेकर स्टॉक एक्सचेंज जैसे आशारियों तक हर बड़ी तब्दीली और इसके बैक एंड पर होने वाली माशी हेरा फेरी किसी न किसी सतह पर उनके ऐलानात से जुड़ी दिखाई देती है। यही वो नुक्ता है जहां ट्रेडिंग की बहस जन्म लेती है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। ट्रंप के बदलते बयानात, लाखों डॉलर की शर्तें, तेल की बदलती कीमतें और माशी आशारिये, क्या ये महज प्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स है या मुनज़्ज़म माली और मालूमाती हिकमत अमली? ज़ैगम साहिब, क्या ये पूरा पैटर्न इनसाइडर ट्रेडिंग की जानिब इशारा करता है या प्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स है? देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग तो हो रही है। ट्रंप को आप देखें तो वो घड़ी में तोला होता है, घड़ी में माशा होता है। लेकिन वो तोला होता है तो भी लोग माल बनाते हैं, वो माशा होता है तो भी लोग माल बनाते हैं। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि किसी चीज़ के पीछे बहुत बड़ी कोई चालाकी होशियारी है, लेकिन अक्सर औक़ात उसके पीछे कोई बहुत बड़ी हमाकत होती है। अगर सदर अमेरिका को इस्तेमाल करके कुछ लोग, थोड़ी सी तादाद, इतना बड़ा माल बना रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा के, दुनिया को नुकसान पहुंचा के, तो इससे कोई सदर अमेरिका की कोई ज़हानत तो साबित नहीं होती, चालाकी तो साबित नहीं होती, हालात पर कंट्रोल साबित नहीं होता। और इसका जो सबूत हमें मिलता है, देखिए परसों वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बहुत खौफनाक स्टोरी आई है और बहुत अमेरिका का मोतबर तरीन अखबारात में से एक है, शायद मोतबर तरीन है। और इस स्टोरी ने दुनिया को एक तरह से हिला कर रख दिया है, क्योंकि ये ट्रंप के सिचुएशन रूम के अंदर से ये इंफॉर्मेशंस आई हैं। और ये स्टोरी कहती है कि ट्रंप को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस जंग का फैलाव क्या होगा, इसके नताइज क्या होंगे, ईरानी किस तरह रिएक्ट करेंगे। ट्रंप इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो कहते हैं कि ये ट्रंप ने बगैर किसी से मशवरा किए, सिक्योरिटी टीम से मशवरा किए बगैर इतनी बड़ी धमकियां लगाई, और ये उसका जाती टैक्टिक था। ट्रंप साहब का ख्याल ये था कि इस तरीके से जो ईरानियंस हैं वो स्पूक कर जाएंगे। अब स्पूक का मतलब है यरक जाना, कि ईरानी यरक जाएंगे, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। और जो ईरानियों ने जिस तरीके से ड्रोन्स को इस्तेमाल किया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद किया, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो बज़ाहिर अच्छा, फिर इसके अलावा उनके नफ्सियाती हालात के बारे में यहाँ तक है कि सिचुएशन रूम से उनके एड्स जो है उनको बाहर ले जाते हैं
یہ جنگ کے بارے میں کوئی عجیب و غریب یہاں فیصلہ کرے گا, غلط وہ اپنا ڈائریکشن ٹیمپر دے بھی گا, قابو میں نہیں رکھ پاتے. مصیبت بن جائے گی. جی ٹیمپر بالکل. قابو میں نہیں پا بالکل رہا درست. تو دیکھیں اس کے نتیجے میں ایک وولٹیلٹی کریٹ ہو رہی ہے. وولٹیلٹی ہے نا, جی بالکل. اب وولٹیلٹی سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, ٹھیک. اور خاص طور پر وہ فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو ٹرمپ کے آس پاس سے خبریں باہر لیک کر رہے ایڈز ہیں, ایسوسیٹس ہیں یا آس پاس کے لوگ ہیں. درست ہو گیا. عامر صاحب, محض مارکیٹ کا اتفاقی رد عمل کہا جائے یا پھر عالمی مالیاتی نظام میں منظم اندرونی معلومات یا طاقت کے استعمال کا اشارہ کہلائے گا؟ عائشہ, اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا اگر کسی ایک سٹیٹمنٹ یا دو جڑی ہوئی سٹیٹمنٹ جن میں 24 گھنٹے کا وقفہ ہو, اور اس دوران نیو یارک اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے اندر 5% کا بھی اتار چڑھاؤ ہو, تو آپ ٹریلینز آف ڈالرز کی موومنٹ کی, پیسوں کی ٹریلینز آف ڈالرز کی موومنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ محض اتفاقیہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ عائشہ دیکھیں, مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ کیا کوئی انسائڈر ٹریڈنگ ہوئی یا نہ ہوئی. یہ ہو سکتا ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں, اگر وہ کانگریس کی میجورٹی لوز کرتے ہیں تو وہاں پر ڈیموکریٹس اپنی میجورٹی کو استعمال کر کے یہ سوال اٹھائیں, یا ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹرم ختم ہونے کے بعد یہ سوال اٹھے. امریکہ کے اندر یہ سوال اٹھے گا تو ضرور, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوال ہی اٹھے گا, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ کرپشن کی, ہم جب پاکستان میں کرپشن کی بات کرتے ہیں ہم کو چوری کر لی کسی نے کک بیک لے لیا, کسی نے کمیشن لے لیا, اس قسم کی چوری. امریکن سسٹم کے اندر کرپشن بہت زیادہ حد تک انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے, چاہے وہ ان کی کیمپین فنڈنگ ہو یا امریکن ایڈمنسٹریشن کے رشتہ ہو بگ بزنس کے ساتھ, وہ اس کو باقاعدہ وہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ سی کرپشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, اگر پیورلی دیانتداری کے پیمانے کے اوپر اس کو اگر ہم دیکھیں. اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ ٹیرفز کے زمانے سے شروع ہوا ہے, یہ جنگ کی بات نہیں ہے, یہ اتار چڑھاؤ مارکیٹس کا جو ہے, یہ جو ٹرمپ کی ٹیرف کے اوپر جب بیانات آنے شروع ہوئے تھے یہ تب سے شروع ہوا ہے. تو اس کے اوپر سوال تو اٹھیں گے, لیکن اس کے اندر ایگزیکٹ کنیکشن جب آپ نے کہہ دیا کہ ادارہ جاتی کام ہے تو اسٹیبلش کرنا بھی مشکل ہوگا. درست کہہ رہے ہیں عامر. حسن نثار صاحب, جنگوں اور بحرانوں میں جیسا پہلی اور دوسری جنگوں میں بھی دیکھا گیا کہ حکومتی معاہدوں کے ذریعے یا ان جنگی معیشتوں کے درمیان اپرچونٹی ملتی ہے اور کمایا جاتا ہے, کیا اس وقت بھی جنگ کے دوران کہا جا سکتا ہے یہ جو پوری صورتحال ہے پروفٹ اپرچونٹی میں یہ بحران نے تبدیل کیا ہے لوگوں کے لیے اس کو؟ یہ ہمیشہ ہوتا ہے, یہ پلانڈ ہو یا ان پلانڈ ہو. مثلاً فرسٹ ورلڈ وار میں فاؤنٹن پینز جو تھے پائلٹس کے پھٹ جایا کرتے تھے پریشر کی وجہ سے, تو بال پوائنٹ ایجاد ہوا. اس کی ہزار ہاں, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے. اب تو خیر سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, پہلے بھی ہوتا تھا. بہرحال سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے معاشی ہیرا پھیری کی اصطلاح استعمال کی ہے, which is brilliant. دیکھیں ایسے حالات میں یہ آپ نے ایک اور لفظ استعمال کیا, پریڈکٹیبل پالیٹکس, معاشی اشاریے. یہ ہو ایسے حالات میں یہ معاشی اشاریے معاشی نہیں ہوتے, یہ بدماشی اشاریے ہوتے ہیں. اچھا, آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, میری تو بیک گراؤنڈ ہی وہی تھی, میں ادھر آ گیا ادھر. اچھا, اور بدماشی اشاریے جو ہوتے ہیں وہ پریڈکٹیبل نہیں ہو سکتے. اب ہمارے زمانے میں آپ ماسٹرز کرتے تھے اکنامکس میں, آپ کو ایم اے, اس کے بعد کیا ہوا ایم ایس سی, یہ سائنس ہے. یہاں دھاندلی بدماشی میں نے ابھی کہا نا, بدماشی اشاریہ وہ اور طرح کی ہوتی ہے, باقی پریڈکٹیبل بالکل. یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے, میرے جیسا ہمبل بندہ جس نے کبھی پریکٹس ہی نہیں کیا اکنامکس وہ نہیں کر سکتا. جو جینوئنلی جو اکانومسٹ ہوگا وہ تو آپ فیکٹ شیٹ اس کے سامنے رکھ دیں, اس کے سامنے ہوگی بالکل, وہ پاکستان کے 10 سال بعد 5 سال بعد کے حالات آپ کو بتا دے گا. ٹھیک ہو گیا, درست ہے. میں دیکھتا ہوں اس میں کون تبدیلی لاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی شہزاد صاحب, ڈیموکریٹک اراکین کی جانب سے ایس سی سی کو خط بھی لکھا گیا ہے, آپ کے خیال میں محض سیاسی الزامات ہیں یا پھر واقعی انسائڈر ٹریڈنگ اور اختیارات کے ممکنہ غلط استعمال کی تحقیقات کی ضرورت پڑے گی وہاں پر؟ سیاست ہوتی ہی پیسے کی خاطر ہے, یعنی یہ ہم نے کب سے سوچ لیا کہ یہ سیاست ہے یہ بڑی ہی کوئی ایک ٹورزم کے ساتھ کی جاتی ہے. بالکل نہیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ اتنا بلیٹنٹ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, دنیا کی آنکھوں کے سامنے.
اور یہ پہلی مرتبہ آیا ہے کہ ٹرمپ جیسے شخص نے فوج کو استعمال کیا اپنی فوج کو اس مقصد کے لیے. دیکھیے نا جب وینزویلا پہ اس نے اس طریقے کا قبضہ کیا ایک طرح سے اور وہاں پر ایک حکومت کو تبدیل کیا اور پھر اس کا تیل اپنے کنٹرول میں کر لیا سارے کا سارا, تو اس کے بعد اس نے اگلا کام یہی کرنا چاہا ایران کے اندر کہ میں ایک وہاں کروں گا, حملہ کروں گا, رجیم چینج ہو جائے گی یا ڈر کے بھاگ جائیں گے یا کسی ایسے بندے کو لے آئیں گے کہ پھر ایران کا تیل بھی ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا, ہم کہیں گے اتنے میں بیچو, فلانے کو بیچو, فلانے کو نہ بیچو. تو اس سے قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جو تھا اس کا مینج کرنا تھا. جب وہ نہیں ہوا تو اس نے کہا اچھا چلو پھر میں بند کر دیتا ہوں, خلیج سے تم نے بند کر دی, میں ادھر سے ایک اور لگا دیتا ہوں, بلاکٹ لگا دیتا ہوں. اس نے وہاں سے ایک رستہ بند کر دیا. تو کہنے کا مطلب ہے یہ تمام چیزیں سب کی سب اس معاشی فائدے کے لیے ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہا ہے. کیا یہ ٹھیک غلط ہے؟ ٹھیک بات ہے, غلط بات ہے آبویسلی. جب آپ اس کو اس پہ جانچیں گے پیمانے کے اوپر کہ اس کو جو کیا صحیح طریقے سے کیا گیا یا نہیں کیا گیا, آبویسلی پکڑا جائے گا. انسائڈر ٹریڈنگ بھی آئے گی, اس کے فرنٹ مین بھی ہوں گے, لوگ بھی سامنے آئیں گے. اصل میں اس جنگ میں ہوا کیا ہے کہ ہم ٹرمپ کی پرسنالٹی کی اور اس کی ٹویٹس کے اوپر ساری دنیا اس طریقے سے اس کے اندر محو ہو گئی ہے کہ ہم باقی اس کا جو وائڈر گیم تھی اس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. اور یہی وہ وائڈر گیم ہے جو کہ سامنے کھل کے بعد میں بھی آئے گی, آج بھی آ رہی ہے اور آج بھی کھیلی جائے گی. ہم اس کے بنائے ہوئے جال میں خود کھیلتے جا رہے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے جنگ کرنی ہے, جنگ کرتے رہو, تمہیں جنگ بند کرنے کا موقع نہیں دیں گے, فلانا نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. آئی تھنک وی آر پلئنگ انٹو ہز ہینڈز. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لیٹ ہم فائٹ آؤٹ. اس کو بولو کہ ہاں آ کے حملہ کرو, جنگ کرے, لیٹ دس ڈیم تھنگ پلے آؤٹ. بیکاز جب تک یہ آپ نہیں کرو گے اس وقت تک کسی طرف بات نہیں بیٹھے گی. اور یہ جو پاگل بنایا ہوا ہے دنیا کو معاشی طور پر بھی, یہ ہم سب کے سب اس میں دھنسے رہیں گے. اس کا کوئی رستہ نہیں نکلے گا جب تک اس کے کرونیز, اس کے اپنے فرنٹ مین اور اس نے خود وہ اربوں نہیں بنا پائے گا اور ہم کے سب ڈوب نہیں چکے ہوں گے. سو بات یہاں پہنچی کہ معاملہ ٹرمپ کی شخصیت اور اس کے پیغامات سے کہیں زیادہ گہرا ہے جو دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سبھی مہمانوں کا شکریہ. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.